الحمد لله الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الخالق لجميع المرزوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله لا خالق ولا مالك ولا رازق ولا معبود ولا مشهود إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی آمین کہو اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے کہو اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے کہو آمین اور اللہ نے جیسے یہاں جمع فرمایا اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے کہو آمین تو میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ہے نا میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے کیا ملے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا قدر کریں گے انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے اس کی صبح اس کی شام اس کی دن اس کی رات ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ قیمتی بولو ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ قیمتی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کون پوچھتے پوچھنے والے کون بولو اونچی آواز سے بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے پوچھے
کس سے پوچھتے؟ فرشتوں سے پوچھتے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے کہ میرے بندے زمین پر کیا رہے. فرشتے عرض کرتے یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے رات کو قیام کرتے, تیرے لیے بھوکے رہے, تیرے لیے پیاسے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا کہ میرے بندوں نے میرے لیے روزہ رکھا, میرے لیے بھوکے رہے, میرے لیے پیاسے رہے, تو تم فرشتوں اپنی اپنی عبادت چھوڑو اور تم فرشتوں ان کی دعاؤں پر آمین کہو. ان کی دعاؤں پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں. اور اس مہینے کے اندر کتنی چیزیں کرنا بولو. گزشتہ جمعہ ہم نے سنا تھا کتنی چیزیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ, کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. کرنے درنے والا کون؟ اللہ. ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہم بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کہ میرا بندہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اس کا ایمان اتنا مضبوط, اتنا مضبوط, اتنا مضبوط ایمان ہو جائے کہ موت کے وقت اس کو میں کلمہ نصیب کروں. تو ہم دنیا کے اندر آئے, ہم نے ایمان مانگا نہیں تھا میرے پیاروں. دنیا کے اندر ہم آئے تو ہم نے ایمان مانگا, وہ تو ہمارے ابا نے ایمان قبول کیا اور ہمارے ابا کو ایمان ملا, ہمارے دادا پر دادا نے ایمان قبول کیا تو ہم کو ایمان ملا. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان کو مانگنا پڑے گا. آخری وقت میں ایمان ملے اس کی دعا کرنا پڑے گا. اور یہ دعا بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھائی. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا. کیا فرمایا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ہے کہ نہیں ہے؟ عربی نہیں آتا تو اللہ تو نے مجھے ایمان, تو نے ہمیں ایمان دیا. جب ہمارا موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان نصیب کر دینا. ہے کہ نہیں ہے؟ مانگے گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط بنانا ہے. کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو کون کون پڑھیں گے. روزانہ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات کیا فرمائی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ استغفر اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہے کہ نہیں؟ جس کو جیسا استغفار یاد ہو, اور نہیں یاد تو میرے پیارو اتنا کہہ دو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ گنہگار ہو, اللہ بہت گناہ کیا, اللہ پاپی ہو, اللہ تجھے بہت ستایا, خطا کار ہو, مجرم ہو, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اور استغفر اللہ کی جگہ نستغفر اللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ نون کو لگائیں گے انگلش میں این, نستغفر اللہ. تو پوری امت آ جائے گی کہ اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. ہے کہ نہیں؟ تو سب کے لیے استغفار کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. تو استغفار ایک بہت بڑے امام جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. بولو کیا نام ہے؟ امام کتنے بڑے بڑے امام؟ 4. امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں جن کا نام ہے امام ابو حنیفہ. دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے امام کا نام امام احمد ابن حنبل جن کا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور چوتھے امام جن کا نام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے امام کہ وہ حافظ بھی ہے, وہ قاری بھی ہے, وہ مفتی بھی ہے, وہ محدث بھی ہے, وہ مفسر بھی ہے, بہت بڑے امام. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ارادہ کیا کہ سفر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور اتنے بڑے امام
امام ہیں تو لوگ پریشان بھی کریں گے, لوگ ملاقات کریں گے, تو ان کے پاس اتنا وقت رہتا تو چھپکے سے نکلنے لگے اور اپنا سادہ سا لباس پہنا اور بوریا بستر لے کر پگڑ پہن کر کیا کریں, نکل گئے. اب شہر سے نکلے دور ایک گاؤں میں پہنچے اور رات کا وقت ہو گیا. کون سا وقت ہوا؟ اب ان کو بھوک بھی لگی تھی تاکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے, تو وہ اپنا سامان بوریا بستر رکھے. اور کون سی نماز کا وقت ہوا تھا بولو؟ اور ان کو اس گاؤں کے اندر چھوٹی سی مسجد نظر آئی. کیا نظر آئی؟ چھوٹی سی مسجد نظر آئی. سوچا کہ نماز بھی پڑھوں گا, کھانا بھی کھاؤں گا, آرام بھی کروں گا, کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے. تو عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو اپنا بوریا بستر نکالا اور بستر کو بچھایا. بستر کو بچھایا اور سونے جیسے لگے اور سو گئے تو مسجد کے مؤذن صاحب آئے اور امام صاحب کو لات مارا اور لات مار کے اٹھایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, یہاں سونے کی اجازت, بولو یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا بستر اٹھایا اور نکل گئے. اور مسجد بھی رہتی اور مسجد کے سامنے صحن بھی رہتا. سوچا کہ مسجد کے باہر سو جاؤں گا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ معاملہ ہونے کے بعد باہر نکلے, اپنا بستر اٹھایا اور باہر جو صحن تھا نا, صحن, وہاں پہ اپنا بستر بچھایا. اور چونکہ تھکے ہوئے تھے تو بستر بچھا کے سو گئے. اب آدھی رات ہوئی تو وہ مؤذن صاحب اٹھے وہ مسجد کے اور دیکھا کہ ابھی یہ گئے نہیں ہے. انہوں نے امام صاحب کو لات مارا, اٹھایا اور بستر کو اٹھایا اور راستے کی طرف بورے بستر کو پھینک دیا, ہے کہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں مؤذن کو کیا معلوم حافظ منظور صاحب سونے دیتے کہ نہیں سونے دیتے, ہے کہ نہیں. حافظ منظور کیا کہیں گے, بھئی کمیٹی کی پرمیشن, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کمیٹی جیسا بھی ہے جس مسجد کا معاملہ, لیکن ایسا برتاؤ نہیں کریں گے. ایسا برتاؤ ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی یہاں پرمیشن نہیں ہے, تم دوسری جگہ چلے جاؤ. تو وہ امام صاحب سوئے ہوئے تھے اور آدھی رات کو وہ مؤذن کی جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے, وہ اٹھا آیا اور امام صاحب کو مارا, لات مارا اور بوریا بستر اٹھا اور کہاں پھینک دیا بولو؟ راستے کی طرف پھینک دیا. اب یہ ان کو غصہ تو آیا ہوگا, لیکن کرے تو کیا کرے, اتنے تھکے ہوئے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک ہوٹل ہے. کیا ہے؟ سامنے ایک ہوٹل ہے, چھوٹی سی ہوٹل. وہاں پہ ہوٹل کے اندر جو آدمی ہے وہ روٹیاں بنا رہا ہے. کیا گرم روٹیاں بنا رہا ہے. اب امام صاحب وہاں پہنچے تو کہا کہ السلام علیکم, کہنے لگے وعلیکم السلام. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ مسجد میں سویا تھا لیکن مؤذن صاحب نے سونے نہیں دیا. تو ان کو ترس آیا, کہا کہ یہ مجھے بہت بڑا آرڈر ہے اور میں روٹیاں بناؤں گا اور تم میری چارپائی پہ بولو سو جاؤ. تو وہاں پہ سلایا, لیکن امام صاحب کو نیند آئے گی. ارے اپنے ساتھ ایسا غلط بڑھتا ہوگا, کوئی مار کے بھگائے گا تو نیند آئے گی نہیں آئے گی. اور وہ روٹیاں جو بنا رہا ہے نا, وہ کیا پڑھ رہا ہے معلوم ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا پڑھ رہا ہے؟ روٹی بناتا جا رہا ہے, استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے, روٹی بناتا جا رہا ہے, استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے. اب امام صاحب حیران ہے, پریشان ہے, ان کو نیند آئی نہیں. اب کس کے پاس گئے؟ روٹی والے کے پاس گئے اور کہا کہ کب سے میں دیکھ رہا ہوں تم روٹی پکا رہے ہو, استغفر اللہ, روٹی پکا رہے ہو, استغفر اللہ, تو کیا ہے یہ استغفار؟ تو اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم, لیکن جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے نا, اللہ نے مجھے مال بھی دیا, اللہ نے مجھے زمین بھی دیا اور اللہ نے مجھے ہوٹل بھی. نہیں تو میں یہاں بیٹھتا تھا راستے پہ اور چھوٹی موٹی چیزیں بیچا کرتا تھا, لیکن آج میری 4 لڑکیاں ہیں. بولو کتنی لڑکیاں؟ 4 لڑکیاں ہیں اور چاروں کی میں نے شادی کرائی. اور یہ دیکھ رہے ہو کتنی بڑی زمین اور کتنا بڑا کھیت ہے, وہ میرا ہے, اور یہ ہوٹل بھی میری ہے. جو خواہش کرتا ہو اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیتے ہیں. جو خواہش کرتا ہو اللہ تبارک و تعالی پوری فرماتے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امام صاحب نے کہا کہ اچھا جو خواہش کرتے ہو پوری ہو جاتی؟ کہا کہ ہاں, جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے جو بھی مانگتا ہو اللہ تبارک و تعالی بولو دیتے. تو کہا کہ کوئی ایسی بھی خواہش ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو زندگی میں, ایسی خواہش؟ کہا کہ ہاں ایک خواہش ہے جو میری پوری, میں بہت مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے, بہت دعا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو علاقہ ہے نا, پورا بہت بڑا علاقہ, اس کے اندر شہر کے اندر ایک امام رہتے, بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے امام احمد ابن
حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے ملاقات کرا دے۔ کہا کہ اللہ نے ملاقات کرا دی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ کہا کہ کیسا تو نے استغفار پڑھا؟ کہا کہ لات مار مار کے مجھے تیرے پاس، کیسا استغفار پڑھا تو نے، اللہ نے مجھے کیسا پہنچایا؟ مار مار کے تیرے پاس پہنچایا۔ تو استغفار میں کمال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اچھلا اور رویا اور امام صاحب کے گلے لگا اور کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہاری ملاقات کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس، تو یہ پاور ہے، یہ استغفار میں یہ کمال ہے کہ جو بھی استغفار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا پڑے گا، تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو پڑھے گی انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے؟ 100 ٹائم، 100 مرتبہ۔ اور صرف رمضان نہیں، ادر رمضان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو پہلی چیز لا الہ الا اللہ، ایمان مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تیسری چیز کیا مانگنا ہے؟ اسألک الجنہ، جنت کو مانگنا ہے۔ واعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، کثرت سے پڑھتے رہیں گے، استغفار پڑھیں گے، دنیا کے پرابلم بھی، دنیا کی ساری ٹینشن اور مصیبتیں بھی دور ہو جائے گی۔ اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار پڑھیں گے تو آخرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، تو دنیا بھی حل۔ اور یہ کس نے بتایا؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے، اس مبارک مہینے کے اندر کتنی چیزیں کرنا؟ بولو، 4 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، کہو پورا مجمع کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ اسألک الجنہ، اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اور چوتھی چیز بیان فرمایا واعوذ بک من النار، کہو سب پڑھیں گے انشاءاللہ اور کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح کریں گے۔ اور قرآن کریم کا اہتمام، بولو قرآن کریم کا اہتمام کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موبائل کو ہے نا، موبائل کو 1 مہینے کے لیے سائٹ پہ کر دینا ہے، تھوڑا سائٹ پہ کر دینا ہے، توڑ نہیں دینا ہے بھئی۔ توڑنے کا پھوڑنے کا کائے کو ہے 30,000 40,000 والا موبائل کوئی توڑے گا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سائٹ پہ کرنا ہے۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام نافع مدنی، اتنا قرآن پڑھتے تھے، دن میں بھی قرآن، رات میں بھی قرآن، اور بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو قرآن پڑھانا، سارا دن ساری رات کس میں جاتی؟ قرآن کریم۔ تو ان کے منہ سے ایک ایسی عجیب خوشبو آتی کہ سارے اسٹوڈنٹ حیران، سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے۔ کہا کہ ہماری یہ استاد امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون سی خوشبو لگا کے آتے کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے سونگھی نہیں۔ تو اسٹوڈنٹ پوچھتے، لیکن امام صاحب بتاتے، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بتاتے تھے اور ٹال دیتے تھے۔ لیکن ان کا ایک خادم تھا، اس نے بہت ضد کیا، بہت ضد کیا کہ امام صاحب کیا خوشبو لگا کے آتے؟ کہا کہ ایسی خوشبو آج تک ہم نے دیکھی، ایسی سونگھی نہیں۔ تو اتنی ضد اور اتنا اصرار کیا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کیا کہا؟ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ کہا کہ یہ روزانہ ایسی خوشبو آتی ہے کہ آج تک ایسی خوشبو ہم نے سونگھی۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رات کو سویا ایک دن تو خواب میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کہا امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ کو، کہا کہ کتنا قرآن پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا کہ تم پورا دن قرآن، پوری رات قرآن اور قرآن کی خدمت دیتے رہے اور بچوں کو قرآن پڑھانا، تو لاؤ تمہارے ہونٹ میں، تمہارے ہونٹوں کو۔ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا آج تک خوشبو مہک رہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن۔ لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، 15 دن گزر جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہینہ گزر جاتا، ہم قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے کہ شہر میں دیہاتوں میں علماء بہت کم آتے تھے، تو ایک گاؤں کے اندر ایک عالم کا آنا ہوا اور آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی وہ گاؤں کے اندر، تو وہ عالم آئے اور اس گاؤں والوں نے دیکھا کہ عالم آ گئے ہمارے گاؤں کے اندر، مولانا آئے، تو بہت اکرام کیا، بہت عزت کیا، اور کچھ ہی دن گزرے اور رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ ہی دن گزرے تھے اور کیا آ گیا؟ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا تو دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع، بولو دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع۔ اب یہ دعوت کر رہا ہے، وہ دعوت کر رہا ہے، یہ دعوت کر رہا ہے، وہ دعوت کر رہا ہے۔ تو ایک ہسبینڈ اور وائف تھے، وہ ہسبینڈ جا کے وائف کو بولا کہ یہ مولانا آئیں تو سب لوگ دعوت کر رہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، ہم بھی دعوت؟ تو وہ بیوی نے کہا کہ ہاں ان کی دعوت کرے تاکہ ہمارے گھر میں بھی برکت رحمت آئے، تو ان کو دعوت دیا۔ اب دعوت دینے کے بعد وہ مولانا ان کے گھر پہنچے اور حجرہ تو تھا، جو حجرہ اس کے اندر گئے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہو کر دعا دی، اور وہ مولانا دعا دینے کے بعد بولو چلے گئے۔ اب چلے جانے کے بعد کیا ہوا کہ جو اس کی اہلیہ اور اس کی جو بیوی تھی وہ کمرہ صاف کرنے کے لیے جو گئی، تو وہاں اس کے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، اپنے شوہر کو کہا کہ وہ میرے یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن اس حجرے میں تو کوئی آیا نہیں اور مولانا کے علاوہ کوئی داخل بھی نہیں ہوا، اور میں نے جو میرے پیسے رکھے تھے وہ پیسے غائب ہے، لگتا ہے وہ مولانا چوری کر کے چلے گئے۔ اب پورا سال وہ جو شوہر تھا نے مولانا سے بے رخی کا برتاؤ کرتا رہا۔ اب سال گزر گیا، دوسری رمضان آئی، اب دعوتوں کا سلسلہ واپس شروع ہوا۔ اب وہ کہتے کہ ہم بھی دعوت کریں کہ نہیں کریں، کہا کہ چلو کر لیتے، شاید مجبوری میں چوری کر لیا ہو، لیکن وضاحت پہلے کریں گے، پچھلے سال کی وضاحت پیسے والی کریں گے۔ اب وہ مولانا کو دعوت دیا، اور وہ مولانا ٹائم جب ہو گیا تو دعوت کے لیے گھر میں پہنچے، اور اسی حجرے اور اسی کمرے میں ان کو بٹھایا، اور وہ شوہر نے کہا کہ مولانا لاسٹ ایئر بھی آپ کو دعوت تھا، کہاں کہ ہاں مجھے یاد ہے، کہا جب آپ دعوت کھانے آئے تھے تو دعوت کھانے کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو پیسے بھی تشریف لے گئے تھے، کیا کہا؟ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ رو رہے، کہا کہ اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہاں وہ جو پیسے تھے تو پنکھا جو بٹن دبایا تھا تو جو پنکھا چالو کیا تھا اس کی وجہ سے پیسے ادھر ادھر ہو رہے تھے، تو میں نے سارے پیسوں کو جمع کیا اور وہ جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے پیسوں کو رکھ دیا ہے۔ افسوس اس بات کا لیے یہ ہے اور اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسے گھر میں کائے کو آنے کا کہ ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن کریم کھولنے کی بھی توفیق نہیں۔ تعجب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ان کے اوپر تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب ہمارے اوپر کرنے کی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم بھی رمضان سے رمضان قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت، اور اس مہینے میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ قرآن کریم کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ زبور کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ انجیل کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ تورات کون سے مہینے میں؟ ساری آسمانی کتابیں کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پڑھیں گے کہو انشاءاللہ، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ ارے آپ نے نام سنا ہوگا وہ حارثہ بن نعمان، کون سے صحابی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، کیا نام ہے صحابی کا؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام خواب دیکھا اور خواب میں جنت کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اب ہمارے نبی علیہ السلام جنت میں جیسے تفریح کر رہے تو وہاں قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ کون سی آواز آ رہی ہے؟ کس کی؟ بولو، قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے قرآن کریم جو پڑھ رہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ حارثہ بن نعمان، آپ کا جو صحابی ہے نا، تو مدینہ منورہ میں تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حارثہ بن نعمان تو ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حارثہ بن نعمان جب بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جنت کے اندر اس کی آواز کو
کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں. کیا عمل تھا بتایا گیا فرشتوں نے کہ حارثہ بن نعمان ہے نے ماں کی خدمت ایسی کرتے کہ روٹی خود پکاتے. بولو روٹی خود پکاتے, سالن خود بناتے, اور کھانا پکانے کے بعد ماں کے پاس کھانا لے جاتے, اور کھانا لے جا کر رکھ نہیں دیتے بلکہ لقمہ بنا کے نوالا کس کے منہ میں رکھتے؟ ماں کے منہ میں رکھتے, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اور یہ ماں کی خدمت اتنی پسند آئی کہ حارثہ بن نعمان قرآن پڑھتا ہے زمین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے. کہو بولو. تو گزشتہ ہم نے بات عرض کیا تھا کہ حضرت کعب بن عجرہ, کون سے صحابی؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب تشریف لائے اور کہا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ. کہتے صحابہ کہتے ہم سارے صحابہ ممبر کے قریب جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین. تو خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جیسے ہی فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تک ہم نے ایسا عمل آپ کی زبان سے دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ آمین, دوسری سیڑھی پہ آمین, تیسری سیڑھی پہ آمین. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, تباہ ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص, بڑا بدبخت ہے وہ شخص, بڑا بد نصیب ہے وہ شخص, بڑا محروم ہے وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئے. کیا فرمایا؟ رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی غفلت کے اندر گزار دے. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, کہا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص, بڑا محروم ہے وہ شخص, ہلاک ہے وہ شخص جو آپ کا مبارک نام آئے اور پھر بھی آپ کے اوپر درود پاک نہیں پڑے. تو پڑھیں گے درود پاک, پڑھو, کہو انشاءاللہ روزانہ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پڑھیں گے, کہو انشاءاللہ, ہے کہ نہیں ہے؟ درود پاک پڑھنے سے کیا ملتا ہے کہ نہیں؟ قیامت کا ہولناک دن ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, پسینے میں سرابور اور سورج ایک بال زمین تامے گی اور سب لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوگے اور پسینہ اتنا گرم کہ انسان جل رہا ہوگا اور کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, تو پورا پسینے میں. ایسے قیامت ہولناک منظر کے اندر جو درود پاک پڑھتا ہوگا, درود پاک پڑھتا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت اس کو نصیب فرمائیں گے اور عرش کے سائے میں اس کو جگہ دیں گے. کہو پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, کہا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص, بڑا بد نصیب ہے وہ شخص, تباہ ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جو جن کے والدین زندہ ہو اور جو کوئی جوان اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئے. کیا کہا کہ والدین کی خدمت نہیں کر کے مغفرت کا مستحق نہیں ہو جائے, کہ نہیں ہے؟ تو والدین کی خدمت بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں کرتے ہم لوگ, ہے کہ نہیں ہے؟ والدین کی خدمت کرتے نہیں کرتے. معاف کرنا, ہمارے جوان, کتنے جوان ایسے ہیں جو ماں کے سامنے آنکھ نکالتے, کتنے جوان ایسے ہیں کہ ماں کو گالی دیتے اور ماں باپ کی گالی دیتے, کتنے جوان ایسے ہیں کہ ماں کو ابا کو ستاتے, ہے کہ نہیں ہے؟
ارے وہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے نہ دن کو دن دیکھا نہ رات کو رات دیکھا ہے کہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے نہ جانے کتنی محنتوں کو کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور آج 5-5 6-6 جوان ہے اور ماں کو گھر کے اندر رکھنے کو تیار، کہا کہ ماں نکل جا، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ارے وہ ہماری ماں 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا اور درد کو سہا، ہماری ماں نے 2 سال تک ہم کو دودھ پلایا ہے کہ نہیں ہے، اور اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور ایسا مرحلہ گزر جانے کے بعد ارے ہم جب بیمار ہو جاتے، ہم نہیں ماں روتی تھی۔ کون روتی تھی؟ رات کو جب ہم بیمار ہو جاتے تھے، اللہ کی قسم پوری رات ماں رویا کرتی تھی، پوری رات ماں کیا کرتی تھی؟ رویا۔ اور اس زمانے میں ڈاکٹر بھی اتنے اچھے تھے، اور ماں ہاسپٹل دواخانے لے جاتی تھی اور دوائی لا کے، اور آج ابا رات کو کھانسی کھائے، اماں بیمار ہو جائے، کہا کہ پوری رات خراب کر دی بوڑھے نے کھانسی کھا کے ہمارے نیند کو۔ یہ سلوک کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ہمارا یہ سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز۔ اور ایسا نہیں تھا کہ یہ جیسے آج گھڑی مسجدوں کے اندر ہر مسجد اندر گھڑی آ گئی اور ایک ٹائم فکس ہو گیا اور عشاء کی نماز۔ وہ زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے، مصلی پہ آتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آئے اور آ کے رونے لگے۔ اب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذکر امی، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اذکر امی، آج مجھے میں تو 9 سال کا تھا، میں تو 6 سال کا۔ کتنی عمر ہمارے نبی کی؟ کہا کہ میں تو 6 سال کا تھا اور مجھے کیا معلوم موت کیا زندگی کیا، اور ابا تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ایک سفر سے آ رہا تھا، اور سفر کے اندر کوئی ساتھ نہیں تھا، صرف ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن۔ کیا نام تھا؟ ام ایمن۔ اور ماں کا انتقال راستے میں ہو گیا، اور کہا کہ لوگوں کو بلایا گیا اور ایک اونچی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اندر ماں کی قبر کو کھودا گیا اور ماں کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ اب مجھے لے جانے لگے تو میں نے ہاتھ چھڑایا اور ماں کی قبر کو جا کے چمٹ گیا۔ کہا کہ میری ماں کو کھانا کون کھلائے؟ مجھے کیا معلوم موت کیا زندگی تھا۔ کہا کہ میں میری ماں کو واپس لے کے جاؤں گا۔ لوگوں نے کسی طرح کھینچا اور مجھے لے کے واپس آ گئے، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لیت امی حیا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا، اور اے میرے صحابہ تم میرے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور سامنے سے کھڑکی کھولتی اور وہاں سے آواز آتی محمد آجا، محمد آجا۔ اللہ کی قسم نماز کو توڑ دیتا لیکن ماں کی خدمت میں پہلے چلے جاتا، کہ نہیں؟ یہ ہے ماں کا مقام۔ کرتے ہم؟ کیا عجیب معاملہ! ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کیا عجیب بات سنا کے چلا گیا، کہا کہ مولانا ماں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے اور بڑے بڑے جوان بیٹے ہیں لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ بل پے کرنا ہے، ہاسپٹل میں کیا دینا ہے؟ پیسہ دینا ہے، لیکن ایک بھی بیٹا آنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کہ میں بل بھر کے آیا۔ ارے یہ دن دیکھنے کے واسطے ماں نے پیدا کیا تھا، ہے یہ گھڑی دیکھنے کے واسطے ماں نے پیدا کیا تھا۔ ارے ہمارے ماں باپ جب ہم بیمار ہو جاتے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی لے لے اور میرے بیٹے کو شفا دے دے، اور آج بوڑھا باپ بیمار ہو جائے گا تو کیا کریں گے معلوم؟ ہم کیا کرتے؟ کہا کہ بہت بیمار ہے اور بہت کمزور ہے، دعا کرو اللہ اوپر لے لے گے۔ اللہ کی قسم جب باپ ہوتا ہے نا، باپ اس جگہ کے اوپر، اور بیٹا جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو باپ روتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، لیکن میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ قدر کریں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ ہے ماں باپ کی خدمت، بولو
ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, حضرت حیوہ. کیا نام؟ حضرت حیوہ. حدیث کا درس دے رہے, حدیث پڑھا رہے, اور سامنے پورا میدان لبالب بھرا ہوا اور سارے اسٹوڈنٹ, سارے شاگرد موجود, اور اپنی مسند کے اوپر بیٹھ کے کیا پڑھاتے؟ حدیث پڑھاتے. اب وہ بڑی اماں آتی, اور بڑی اماں کی عمر 100 سال کے قریب. اب ظاہر بات ہے 100 سال کے قریب عمر ہوگی تو آنکھوں کی بینائی بھی کمزور, سننا بھی کم ہو جاتا اور یاد بھی کم رہتا. تو بوڑھی اماں آتی اور ہٹو ہٹو کر کے راستہ کرتی اور لکڑی لے کے آتی, اور وہ جو حضرت حیوہ جو حدیث پڑھاتے تھے نا, وہاں پہ آ کے سر کے اندر ڈنڈا مار دیتی. کہاں پہ مارتی؟ سر کے اندر. اب کہا کہ ہاں حدیث پڑھانے بیٹھ گیا, سبق پڑھانے بیٹھ گیا, وہ اپنے گھر جو مرغی ہے اس کو دانہ دیا کہ نہیں دیا؟ حالانکہ حضرت حیوہ سارا کام فنش کر کے آتے اور مرغی کو دانہ دے کے بھی, لیکن ماں بوڑھی تھی, ماں کو یاد نہیں رہتا تھا. اب یہ سلسلہ چلا چلا, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ماں آ رہی ہے اور راستہ کرو قریب آئی اور اتنا زور سے سر میں مارا کہ سر پھٹا اور سر میں سے خون نکلنے لگا. اب وہ جو طلبہ تھے, جو اسٹوڈنٹ تھے نا, ان سے دیکھا نہیں گیا. کہا, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اپنے استاد سے کہا کہ استاد ایک کام کرو, ایسا کرو کہ جب آپ گھر سے نکلو تو آپ کام سارا فنش کر کے آتے, مرغی کو دانہ دے کے بھی آتے, لیکن بوڑھی اماں کو یاد نہیں رہتا, تو جب بھی آپ گھر سے نکلو تو تالا لگا دیا کرو. وہ بوڑھی اماں آئے گی, اب واپس چلی جائے گی, دروازہ بند ہوگا اور اس کو یاد بھی رہے گا. تو کیا عجیب بات حضرت حیوہ نے بیان فرمائی. کہا کہ ہاں بات تو تیری صحیح ہے, لیکن وہاں میں تالا لگاؤں گا, میرے خواب میں بھی تالا لگ جائے گا. کیا کہا؟ میرے خواب میں بھی. کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ جب بھی میری ماں مجھے سر کے اندر مارتی ہے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور اللہ کے نبی میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے اور کہا کہ حیوہ آج ماں نے ادھر یہاں پہ مارا. اللہ کے نبی ہاتھ کو پھیرتے, اللہ کے نبی ہاتھ کو پھیرتے. کہا کہ وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی کہ سارا درد ختم ہو جاتا اور اسی بہانے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. تو ماں کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا, کیا پوچھا کہ ماں کا کیا حق ہے؟ کیا فرمایا صحابی نے؟ ما حق الوالدین علی ولدہما. کیا صحابی نے پوچھا؟ ما حق الوالدین علی ولدہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہما جنتک و نارک, یا تو وہ تیرے لیے جنت ہے یا تو تیرے لیے جہنم ہے. ماں کی خدمت کرو, ابا کی خدمت کرو جنت, اور خدمت نہیں کرو تو جہنم. فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. ارے کہو ماں باپ کو راضی کریں گے آج کے بعد ماں کو خوش کریں گے. ماں کو کیا پسند ہے ماں کو لا کے دیں گے. ہے ابا کو کیا چیز پسند ہے, ماں کو کون سا کھانا پسند ہے, ابا کو کون سا کھانا پسند ہے. اللہ کی قسم یہ ہم نے کر لیا تو کیا ملے گا؟ ہے ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں کہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے بہترین دروازہ تیرا ابا ہے. کیا فرمایا؟ ابا کی خدمت کر لے اور جنت کا دروازہ کھول دے. خدمت نہیں کرے گا تو جنت کا دروازہ کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا. تو نیت کرو, ارادہ کرو کہ آج کے بعد سارے ماں باپ کو اتنا خوش کریں گے کہ ماں کی دعا یہاں سے نکلے گی اور جائے گی کہاں؟ ارے ہم دعا کراتے, مولانا دعا کرو, کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے مولانا کی دعا قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن حدیث پاک کے اندر آتا کہ ماں باپ کی دعا ساتوں آسمان کو چیر کے سیدھی کہاں جاتی؟ عرش پہ جاتی اور قبول ہوتی. تو ماں کی خدمت کرے, ماں کی دعا لے, ہے کہ نہیں, اور ماں باپ کو راضی کرے. تو 3 باتیں بیان فرمائی. کیا فرمائی؟ ایسی 3 باتوں سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے کہ ہلاک ہو شخص
جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود نہیں پڑے، اور تیسری بات کیا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے بڑھاپے کی حالت میں یا تو کوئی ایک ملے یا دونوں ملے اور ان کی خدمت نہیں کرے۔ تو ہم کیا کریں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کے بھی قدر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مختصر بات یہ کرنا کہ آگے اعتکاف کے دن بھی آتے کہ نہیں آتے، تو ابھی سے پورا سال ہم بزنس تجارت، تو 10 دن اللہ کے لیے ہم نکال دیں گے، کیا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ فرشتوں والی صحبت ملے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اعتکاف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تو وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور کتنے گناہ معاف ہو جاتے، 3 خندق جہنم سے دور ہو جاتا۔ جو شخص اعتکاف کرتا کتنی خندق، اور ایک خندق یہ پوری دنیا جیسا ہے، اتنی بڑی خندق اور اتنا فاصلہ جیسے 500 سال کی مسافت، تو 1500 سال کی مسافت انسان اعتکاف کرنے سے جہنم سے دور ہو جاتا، جہنم سے دور ہو جاتا تو کہا جاتا جنت کے اندر جائے گا۔ تو نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو، ہے کہ نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی پر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔